تعلیم کتنی ضروری ہے؟ آپ کا جو کام ہے ٹریڈنگ میں کوئی بندہ آنا چاہتا ہے آپ کے پاس آتا ہے مجھے بتائیں سکھائیں کتنی اس کی ایجوکیشن ہونا ضروری ہے؟ اچھا ایجوکیشن بیسک تو چیزیں پتہ ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت انگلش تو پتہ ہو, ادروائز اس میں ایجوکیشن نہیں چاہیے. بزنس میں آپ خود سمجھدار ہیں, آپ کے ادھر ادھر دوست احباب بھی ہوں گے, بزنس میں کیا ایجوکیشن چاہیے؟ بزنس میں تو سب سے بڑا ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے. ایلان مسک, ابانی, اڈانی اور ان لوگوں کے پاس کیا ایجوکیشن ہے؟ ٹھیک ہے, اور مطلب میرے پاس بھی کوئی ایجوکیشن, مطلب میں بھی اب شاید پہلے بھی میں نے بات کی تھی میں نا 9th کلاس میں میری آئیں 2 کمپارٹس, تو ابو لوگوں نے کہا کہ یار اس کی نا آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ والدہ بھی بیمار تھی, شاید اس وجہ سے یہ صحیح سے پڑھ نہیں سکا. انہوں نے ریپیٹ کروایا, میری 3 کمپارٹس آ گئی پہلے 2 کمپارٹ تھی تو ریپیٹ کروایا تو 3 کمپارٹ آ گئیں. اب بہرحال یہ ہے کہ ابھی مطلب 2-3 نرس کے گریجویٹس میرے پاس ہیں, مطلب جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور اس طرح سے ایک بڑی ٹیم ہے. ہاں, لوگ تنقید بھی کرتے ہیں بعض وقت, ہم ویڈیو میں ایسی بات کریں نا, وہ کہتے ہیں جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس ٹاپرز جاب کرتے ہیں, فلاں آپ کے پاس جاب کرتے ہیں. ہم نے کہا بھائی کرتے ہیں, اب کیا کریں. ہاں یہ ریئلٹی ہے, یہ ریئلٹی ہے. ہاں کہ جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بیک بینچرز کے پاس جاب کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں میں ڈگری کے خلاف ہوں, لیکن کیونکہ ٹاپرز جو ہیں وہ رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, وہ جاب کرتے ہیں. رسک ہمیشہ وہی بندہ لیتا ہے جس کے پاس یار میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں, میں کیا کروں. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپر ہوتا ہے اس نے زندگی میں فیلئر دیکھا ہی نہیں ہوتا, اور بزنس میں تو فیلئرز ہوتے ہیں, آپ کو برے دن دیکھنے پڑتے ہیں, اور جب ایک بھی یہ لوگ برا دن دیکھتے ہیں تو یہ واپس جا کے نوکری شروع کر دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں ہم سے نہیں ہوگا. جس طرح ہماری ینگ جنریشن باہر جا رہی ہے, آپ کے خیال میں فیصلہ ٹھیک ہے کہ نوجوانوں کو باہر جانا چاہیے یا پاکستان میں رہ کے ڈالرز میں کمائی کرنی چاہیے؟ اچھا میرا یہ خیال ہے کہ باہر جانے والا فیصلہ غلط تو نہیں ہے, لیکن اب نا یہ کرتے کیا ہے, باہر چلے جاتے ہیں, مطلب آپ نے پلاٹ بیچا اور باہر چلے گئے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کے جب چھوٹی موٹی مزدوریاں کرنی پڑتی ہیں, یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں, تو پھر پریشان ہوتے ہیں. پھر میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹس آتے ہوں گے جو ملائیشیا, یورپ اور آسٹریلیا, ہاں چلے گئے, اب کیا کریں. ہاں بھائی وہ کام آپ ادھر کر لیتے, ادھر وہی چیز, وہ پیسہ آپ ادھر انویسٹ کر دیتے, ادھر خود پر انویسٹ کرتے, کوئی آن لائن کام شروع کرتے, کچھ کرتے, تو آپ ایک اچھی خاصی 2-3 سال میں جو آپ نے ڈگری کرنی ہے, 2-3 سال میں آپ کو خود پتہ ہے کہ آن لائن کوئی بھی کام شروع کریں, 4-5 گھنٹے بھی ایک دن کا دینا, تو میرا یہ خیال ہے کہ $1,000-2,000 کہیں بھی نہیں گئے. نہیں, بالکل یہ ریئلٹی ہے. ہاں کچھ بھی نہیں, صرف کنسسٹنسی چاہیے. لیکن بدر بھائی یہی جو بات باہر کے ہم بچوں کی کہہ رہے ہیں, اگر آپ باہر بیٹھ کے 2,000 کما رہے ہیں تو آپ کو 200-300 بھی نہیں بچتا. ادھر کونسل ٹیکس, ادھر گاڑی کی انشورنس, ادھر میڈیکل انشورنس, ادھر گاڑی کا مینٹیننس سرٹیفکیٹ, ادھر خرچے اتنے زیادہ ہیں. باہر بیٹھ کے آپ $5,000 کمائیں اور پاکستان میں بیٹھ کے 2,000, تو میرے خیال یہ 2,000 آپ کے لیے زیادہ ہے. ہاں obviously 5-6 لاکھ بنتا ہے بھائی, آپ لگژری لائف گزارتے ہو. ہاں 5-6 لاکھ ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف ہوتی ہے $4,000-5,000 میں بھی. بینکرز کی اتنی پے نہیں ہوتی, بڑی بڑی کمپنیز میں اتنا کسی کی پے نہیں ہوتی, اور 5-6 لاکھ ایک انف اماؤنٹ ہے. لیکن بہرحال یہ میری ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان میں آپ اسٹیبل ہو جائیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایکسپلور ضرور کرنی چاہیے دنیا, لیکن پہلے یہاں پہ کچھ آپ کو کمانے کے قابل ہونا چاہیے. ہاں پہلے, کیونکہ وہاں پر بھی آپ نے 0 سے سٹارٹ لینا ہے, یہاں پہ بھی آپ نے 0 سے سٹارٹ لینا ہے. یہاں پہ کچن منی اور ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں 40-50 ہزار روپے میں, 70 ہزار روپے میں. وہاں پہ کچن منی کے لیے آپ کو $2-3 چاہیے. آپ کی فیلڈ کے وقار زکا, وہ بھی یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اگر حکومت توجہ دے ٹریڈنگ پہ تو قرضہ اتر سکتا ہے. کیا واقعی اتر سکتا ہے؟ اچھا ویسے میرا نہیں خیال, خیر مجھے تو اس میں بڑی بڑی تعریفیں کرنی چاہیے تھی, بڑے بڑے بول کہنے چاہیے تھے, میرا نہیں خیال. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب وقار صاحب کے اس کے پیچھے اور بہت ساری چیزیں تھیں, ان کا مطلب اپنا بھی فائدہ تھا, خیر وہ ہم نہیں ڈسکس کرتے. لیکن یہ ہے کہ ٹریڈنگ ہر کسی کا کام نہیں ہے. مطلب آپ کہیں کہ اس کو بالکل پبلک اگر کر دیا جائے نا تو یہ بیسیکلی بزنس مین کا کام ہے, جو بزنس سمجھتا ہے یا جو رسک لینا جانتا ہے یا جس میں تھوڑا سا ول پاور ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن برحال یہ ہے کہ حکومت اگر اس پہ کام کرے تو کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. حکومت کسی بھی چیز پر کام تو کرے نا, حکومت ای کامرس پہ کام کر لے, حکومت امیزون کو لے آئے, پے پال کو لے آئے, ٹریڈنگ لے آئے, کچھ تو لائے نا. یا حکومت چلو کام نہ کرے تو جو کر رہے ہیں ان کو صرف کرنے دے. ہاں یہ بھی ہے, ان کو تنگ بھی نہ کرے. تو میرے خیال میں بہت چیزیں ہیں. امیزون تو خیر آ گیا پاکستان میں, لیکن پے پال کا تو ابھی قریب میں کوئی چانس نہیں ہے. اچھا یہ جو ٹریڈنگ ہے
اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہیں، کوئی پالیسیز ہیں، کمپلائنس ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ نہیں کر سکتے؟ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ کام؟ اچھا، اب ٹریڈنگ تو الاؤ ہے پاکستان میں. ہاں کرپٹو کی ایک چیز ہے، کرپٹو الاؤڈ نہیں ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کا ایک ڈیسیجن ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہوا کہ یہ اللیگل نہیں ہے. یہ انہوں نے کلیئر ایک ڈیسیجن. باقی فوریکس ٹریڈنگ تو الاؤ ہے پاکستان میں. بہت سے بروکرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، انٹرنیشنل بروکرز بھی ہیں کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ایز اٹ از کوئی مسئلہ نہیں ہے فوریکس ٹریڈنگ کرنے میں. ٹریڈنگ میں نارملی ہم سنتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکنیکل انالیسس اور سائیکالوجی. دونوں کا کتنا رول ہوتا ہے؟ اچھا، ٹیکنیکل انالیسس جب بھی آپ کوئی اسٹریٹجی سیکھ رہے ہیں نا، سب سے پہلے تو ٹیکنیکل انالیسس ہے. ٹھیک ہے. مطلب کسی بھی بزنس میں ٹیکنیکل انالیسس اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ پر انویسٹ کرنا ہے، اس جگہ پہ بائی کرنا ہے، اس جگہ پہ سیل کرنا ہے. ٹیکنیکل انالیسس یہ چیز ہے. اب سائیکالوجی ہے، سائیکالوجی اس کے بعد آتی ہے، لیکن ریئلی جو ٹیکنیکل انالیسس ہے وہ 20-30% ہے، اور جو سائیکالوجی ہے وہ 40-50% ہے، یا آپ کہہ لیں جتنا %. اچھا. اس کی ریزن یہ ہے، ہاں ریزن یہ ہے کہ آپ نے چیزیں سیکھ لیں. اب پروفٹ تو بنانا آسان نہیں ہوتا کسی بھی بزنس میں. اس کے لیے آپ کو دل چاہیے ہوتا ہے، ڈیسیجن میکنگ پاور چاہیے ہوتی ہے. آپ ای کامرس کرتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ پاور چاہیے ہوتی ہے بزنس کرنے کے لیے. اور ڈیسیجن میکنگ پاور اگر آپ میں ہو تو آپ کسی بھی فیلڈ میں پیسہ بنا سکتے ہیں. ٹیکنیکل انالیسس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ ویدر فورکاسٹ دیکھتے ہوں گے. اس میں نارملی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب بادل آنا شروع ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ یار آج بادل ہیں، مطلب ابر آلود ہے، تو آج بارش ہو سکتی ہے، بارش کے امکان ہے. لیکن یہ بھی پاسبل ہوتا ہے کہ بادل آئیں، مطلب ابر آلود ہو اور بارش نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹیکنیکل انالیسس ہے. مطلب آپ ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ مارکیٹ اس طرح سے موومنٹ کر رہی ہے، اس طرح سے اپ ٹرینڈ میں ہے، دنیا میں یہ کچھ چل رہا ہے. اس کی بنیاد پر بٹ کوائن کو، گولڈ کو یا آئل کو یہاں سے یہاں تک جانا چاہیے. اب میں یہاں پہ بائی کرتا ہوں، لانگ کرتا ہوں، اور مجھے اتنا پروفٹ ہوگا. وہ پھر آپ اسٹاپ لاس وغیرہ سیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ٹیکنیکل انالیسس کام کرتا ہے.